وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو شقاق ضد بمعنی کشمکش، ضد ایسی کشمکش جو باہم سلجھائی نہ جا سکے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فابعثوا تو مقرر کر دو، حاکماً ایک منصف، خصوصی فیصلہ کرنے والے کو حکم کہتے ہیں، یعنی منصف فیصلہ کرنے والا، من اہلی اس مرد کے خاندان سے، وحاکماً اور ایک منصف، من اہلیہ اس عورت کے خاندان سے، ان اگر یریدا یہ دونوں چاہیں گے، یہاں دونوں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتی ہے اور طرفین کے ثالث حضرات بھی، یعنی اگر ان کی نیت بخیر ہوگی اللہ تعالیٰ زوجین میں ضرور موافقت کی راہ نکال دے گا۔ اصلاحاً صلح کروانا، یوفق اللہ تو موافقت کر دے گا اللہ، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان بے شک اللہ کان ہے علیماً خوب جاننے والا، خبیراً بہت باخبر۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اگر میاں بیوی کے تعلقات سنورنے میں نہ آ رہے ہوں اور ان میں سے ہر کوئی دوسرے پر الزام تھوپ رہا ہو تو طلاق سے پہلے فریقین اپنے اپنے خاندان میں سے ثالث منتخب کریں جو پوری صورتحال کو سمجھ کر نیک نیتی اور دیانتداری سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ثالث طرفین کی طرف سے ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور دو بھی اور تین بھی، جو بات بھی میاں بیوی دونوں کو تسلیم ہو اختیار کی جا سکتی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ اس کے ساتھ، شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ اور ماں باپ کے ساتھ، احساناً احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور ہم نشین کے ساتھ، والصاحب بالجنبی اور ہم نشین کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وابن السبیل ایسا مسافر جو اپنے وطن اور اعزا و اقربا سے بہت دور ہو، وما اور جو مالکت ایمانکم مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مالکت ایمانکم مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری ملک کنیزیں اور غلام وغیرہ ان کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس کو جو کان ہو مختالاً اترانے والا، فخورا بڑھ مارنے والا، فخر کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ خالق و مالک اور رب ہونے کی وجہ سے اس کا حق سب سے بڑا ہے، اور اسی حق کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کی ادائیگی کا انحصار ہے۔ جو لوگ خدا کا حق ادا نہیں کرتے وہ دوسروں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نہیں پاتے۔ خدا تعالیٰ جل شانہ کا حق عبادت ہے، اور ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ عبادت میں پرستش اور اطاعت دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اس عبادت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس لیے کہ خدا کی خدائی میں کوئی دوسرا ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اس حق میں کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے تو یہ عبادت باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو آدمی کے وجود میں آنے اور اس کی پرورش کا ذریعہ بناتا ہے، لیکن ان کا حق عبادت نہیں بلکہ احسان ہے۔ اس کے بعد قرابتداروں کے حقوق ہیں جو در حقیقت اسی حق سے پیدا ہوتے ہیں، اور آیت مبارکہ میں 3 قسم کے ہمسایوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ ہمسائے جو ہمسائے بھی ہوں اور رشتہ دار بھی ہوں، دوسرے وہ جو تمہارے پہلو میں یا تمہارے مکان کے پاس تو رہتے ہوں مگر تمہارے رشتہ دار نہ ہوں، تیسرے وہ جو تمہاری سوسائٹی سے متعلق ہوں، مثلا دوست احباب جو ایک جگہ مل بیٹھتے ہوں یا کسی دفتر میں یا دوسری جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں اور اکثر میل ملاقات رہتی ہو، حسن سلوک تو ان سب سے کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ حقدار رشتہ دار ہمسائے ہیں، پھر ان کے بعد اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے ہمسائے، پھر ان کے بعد ان ہمسایوں کی باری آتی ہے جو اپنے ہم نشین ہیں، ہم جماعت ہیں یا کولیگ ہیں۔ اسلام معاشرتی زندگی اور مل جل کر رہنے کا زبردست معید ہے۔ آج کے دور میں کوٹھیوں اور بنگلوں میں رہائش پذیر حضرات جہاں ساتھ والے ہمسائے تک کو اس کی غمی یا خوشی خبر تک نہیں ہوتی، یہ اسلامی نظریہ معاشرت کے عین برعکس ہے۔ پھر اسلام جن اعلیٰ اقدار کا سبق دیتا ہے، تہذیب و تمدن کی تبدیلی نے ان اقدار کو بھی یکسر بدل دیا ہے۔ مثلا اسلام یہ سکھاتا ہے کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھ لینے سے منع نہ کرے، مگر یہاں یہ حال ہے کہ اگر ہمسائے بھائی بھی ہوں کہ اپنی دیوار اپنے بھائی کی دیوار سے بالکل الگ تعمیر کرے۔ گو یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ بعد میں کسی وقت تنازع پیدا نہ ہو، اور شریعت نے تنازع پیدا کرنے کا نہیں بلکہ تنازع کو ختم کرنے اور بھائی نہ ہونے کے باوجود بھائی بن کر رہنے کا سبق دیا تھا۔ اور آگے اس آیت کریمہ میں مسافروں سے بہتر سلوک کرنے کا فرمایا گیا۔ ہم سفر لوگوں کو ایک دوسرے سے تعامل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مسافر کے پاس کھانے پینے کی یا ضرورت کی کوئی بھی چیز اپنی ضرورت سے زائد ہے تو اسے اپنے ایسے مسافر بھائی کو وہ چیز دینا ضروری ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اور پانی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا کہ یہ زندگی کی نہایت اہم بنیادی ضرورت ہے، لہذا اپنی ضرورت سے زائد پانی نہ دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ دور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرب بھر میں پانی کی بھی قلت تھی اور بستیوں اور شہروں کی بھی، لہذا اس دور میں بستی والوں کا مسافروں کی مہمانی سے انکار دراصل انہیں مار دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اور بالخصوص پاکستان میں ایسی صورت نہیں ہے، پانی عام ہے، بستیاں قریب ہیں اور کھانے پینے کی دکانیں اور ہوٹل بکثرت موجود ہیں، اور اب یہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب مسافر کے پاس زیادہ راہ ختم ہو جائے اور کوئی شخص اس کو کھانا کھلانے یا مہمانی کرنے پر تیار نہ ہو، ایسے مسافر کو صدقہ حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں کتنا ہی امیر ہو۔ اور آگے اس آیت میں فرمایا
غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام سے پہلے غلاموں کی جس قدر بدتر حالت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔ اسلام نے غلاموں کو اتنے حقوق عطا کیے کہ وہ معاشرہ کا معزز فرد بن گئے۔ اسلام نے ان سے حسن سلوک کی جو تاکید کی تھی یہ اسی کا اثر تھا کہ نام کے علاوہ غلام اور آزاد میں کچھ فرق نہ رہ گیا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ الذين وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں، یبخلون بخل کرتے ہیں، ویامرون اور حکم دیتے ہیں، ویامرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو بالبخل بخل کرنے کا، بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ویکتمون اور وہ چھپاتے ہیں، ما اس کو جو آتاہم انہیں دیا اللہ نے من فضلی اپنے فضل سے، وآتدنا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہینہ رسوا کرنے والا۔ فرمایا ایسے بڑھ مارنے والوں کی ایک صرف یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اس عطیہ الہی سے مراد علم بھی ہو سکتا ہے اور دولت بھی۔ یہ آیت اگرچہ یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے جو ہر اس آیت کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کی اپنی وضع کردہ شریعت یا ان کے مذہب کے خلاف ہوتی تھی، اور سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے بخل بھی ان کی رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ تاہم اس آیت کا حکم عام ہے اور مسلمانوں پر بھی لاگو ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بہت کچھ مال و دولت دے رکھا ہے، لیکن وہ اپنی حیثیت کے مطابق نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، نہ اہل و عیال پر، نہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور نہ ہی اقربا کی امداد کرتے ہیں، اور اپنی حیثیت سے گر کر خستہ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ انتہا درجہ کا بخل دراصل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کی طرز، بود و باش، لباس، خوراک اور صدقہ و خیرات اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ اس لیے ان ہر دو قسم کے بخل کو ناشکری یا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں ذلت کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ نعمتوں اور مال و دولت کو دوسروں سے چھپانے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو نہ اپنے پورے ذرائع آمدنی بتاتا ہے اور نہ آمدنی، اور یہ بات پردہ راز میں رہتی ہے کہ کسی کے پاس کیا کچھ موجود ہے۔ یا اللہ اپنے ہر چھوٹے بڑے حکم کے آگے ہمیں گردن جھکانے کی توفیق دے اور تکبر غرور سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ یا اللہ صلی رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی جانی و مالی خدمت کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ یتیموں، مسکینوں اور غرباء و فقراء کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خاطر خواہ خبرگیری اور دلگیری کی توفیق ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پڑوسی کے جو حقوق عائد فرمائے ہیں ان کی پوری رعایت کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ شریعت اسلامی نے جس کے حقوق ہم پر لازم کی ہیں ان کو خاطر خواہ طریقہ پر ادا کرنے کی فکر ہم کو نصیب فرما، اور اس میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہوں ان کے تدارک کی توفیق عنایت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔